کیا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کے پاس جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی ایسا منصب ہوتا ہے، اسپیشلی جب مذہبی شخص ہو، دینی ہو، نیک ہو، اور اس کے پاس اس کے منصب یا عہدے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کی وجاہت بعض اوقات ہوتی ہے، اگر ایک شخص خوفزدہ ہے تو سامنے والا ایسی عاجزی، انکساری اور ملنساری کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ اس سے کچھ ہی دیر کے بعد اس کا وہ جو کیفیت ہوتی ہے، وہ خوف اور ڈر ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ایک انسیت پہ بدل جاتا ہے اور وہ اپنی کوئی بات کر پاتا ہے، اس کے قریب آ پاتا ہے. کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ پوسیبلٹی تو ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ سب آنا چاہیے نا یار. شخصیت کو بھی تو آنا چاہیے نا، شخصیت کو بھی تربیت کی حاجت تو رہتی ہے نا. اور شخصیت ہوتی ہے اپنے روب میں، اس کو رکھنا ہی روب ہوتا ہے. جیسے پولیس افسر ہوگا، فوج کا افسر ہوگا، یا کوئی اس طرح کے دیگر دفاتر آفیسز جو ہوتے ہیں، ان میں جو اوپر لیول کے افسر ہوتے ہیں وہ روب ہی رکھتے ہیں. بلکہ پولیس والے بھی روب رکھتے ہیں. آپ مدینے گئے تھے، کبھی مسکراتا دیکھا پولیس والے کو؟ جب وردی میں ہوتے ہیں نا تو نہیں مسکراتے، وردی میں نہیں ہوتے نا ہے کر کے آپ سے سب کچھ کریں گے. تو ان کی شاید تربیت یہ ہوتی ہے کہ مسکراؤ گے نا تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اس طرح گارڈ جو ہے نا، جو واقعی جو 90 تولے منجے ہوئے گارڈ ہوتے ہیں، جو شخصیات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یہ مسکرائیں گے نہیں، آپ ہنسیں گے نہیں، آپ سے ہے کر کے وہ یوں ملنساری اور مظاہرہ نہیں کریں گے. تو ان کی یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی تربیت ہوتی ہوگی کہ تم کرو گے تو یہ تمہاری گن چھین کر تم پر تان لیں گے. تو بولنا کچھ بھی نہیں ہے تو روب رہتا ہے، سمجھے. کہیں حاجت اس کی ہے نا کہ وہ سیریس رہے یا روب رہے، لیکن جس سے یہاں حاجت ہے. گن مین جو ہے یہ یا گارڈ ہے یا فوجی ہے یا پولیس والا ہے، اس کو عوام کے ساتھ فری ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کا مقصد حفاظت کرنا. مقصد اس کا مقصد تو خطرے میں پڑ جائے گا. اسی طرح ہم جب وقت تھرو گیٹ سے نکلتے ہیں، سامنے والے چیک کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات جانتا ہے تب بھی وہ سیریسلی چیک کرے گا. وہ پھر وہ واپسی جاتے جاتے کان میں کچھ کہتا ہوا چل ہم نکل جائیں گے، لیکن جب جائیں گے تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اپنے کو لگے گا جانتا نہیں ہے. تو یہ ان کی تربیت، تو شاید وہاں ان کی حاجت بھی ہے اس چیز کی. پر ان کا روب ہوتا ہے، ان کا ہم پر روب ہوتا ہے، مگر یہ اپنے کراچی میں یار میرا تجربہ ہے کہ ان پر اپنا روب ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے مجھے اکثریت موبائل فون ہو، ٹیون بجتی ہو، تجھے جانے دیتے. نوٹ کیا ہے میں نے. آئیے، یا وہ دعا کا بولتے ہیں یا کبھی کان میں بولتے ہیں میں اتاری ہوں. تو یہاں ایک عقیدت و محبت کا معاملہ جاتا ہے، لیکن یہ ریئر کیس ہے. یہ نہیں، یہ غلط ہے، مگر یہ غلط ہے. ان کے پیچھے سی سی ٹی وی کام کر رہے ہوتے ہوں گے. انہیں کسی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. نہیں، ہاتھ وات پھراتے ہیں بعض اوقات، ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ پتا ہے کہ اس میں جیب میں کیا ہے اس کے، لیکن وہ ایسا ان کو حسن ظن ہوتا ہے کہ یہ بندہ بے ضرر ہے، نقصان نہیں کرے گا. تو یوں بھی ہوتا ہے، سمجھے. یا بعض اوقات پیچھے ان کا کوئی بڑا افسر یا ان سے بڑے لیول کے لوگ بھی آپ کو تو تجربہ ہوگا، اپنے پیچھے لگ جاتے ہیں. ان کو دیکھ کر بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہوں گے، یا کبھی وہ اشارہ کرتا ہے کہ لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. نہ ان کو اشارے کرنے چاہیے، نہ ان کو کوئی ڈھیل دکھانی چاہیے. چیکنگ پوری ہو. پورا ہوائی جہاز خطرے میں ہوتا ہے، نہ جانے کتنی جانیں خطرے میں ہوتی ہے. پہلے ہائی جیک کے واقعات بھی ہوئے ہیں اور نقصانات بھی ہوئے ہیں، ہوائی جہاز میں فائرنگ اور کیا کیا نہیں ہوا. تو اب سختیاں بڑھ گئی ہیں، لیکن یہ کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا. ہر بار ایسا نہیں ہوتا. چیک کرتے بھی ہیں، ہاتھ پھراتے ہیں مطلب، لیکن یہ کہ وہ اس طرح چیکنگ جس طرح ہارڈ چیکنگ ہونی چاہیے ایسی کم ہوتی ہے. یہ اور حاجی عمران کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، کم ہوتی ہے. جی بالکل اسی طرح ہے. سوشل میڈیا اور یہ بھلے اتاری نہ بھی ہو، سوشل میڈیا پر دیکھ کر کے یعنی فل مذہبی لوگ ہیں یہ. کبھی ان لوگوں نے مطلب ہمارے ملک میں مسائل نہیں کھڑے کیے گورنمنٹ کے لیے. یہ سب جانتے ہیں ہم کو، تو اسی لیے تو گورنمنٹ بھی ہم کو نہیں چھیڑتی نا، کہ یہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتے ہی نہیں، کبھی نہیں. نہ یہ ہڑتال کی کال کرتے ہیں، نہ ہڑتال کرنے والوں کی حمایت کرتے ہیں. یہ مسجد برو تحریک ہے ان کی، تو یہ چل رہی ہے. تو سارے مسلمان کو کیا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے مسجد برو تحریک سے؟
اور یہاں پر میں یہی آپ کی طرف سے میں مدنی پھول چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی دین کی خدمت کرنے والی، سنتوں کی خدمت کرنے والی کوئی ایسی شخصیت ہے اور اس کے پاس اگر کوئی آتا ہے اور اس کو کوئی سامنے کی والے کی ہیبت یا وجاہت یا کوئی خوف ہو، تو وہ اپنی ملنساری اور اپنی مسکراہٹ اور اپنے تبسم اور اپنے عاجزی کے ذریعے اس کے اس خوف کو دور کر کے اس کے اندر اپنائیت پیدا کرائے، تاکہ اس تک دین کی دعوت پہنچے اور انفرادی کوشش کا فائدے اور حاصل ہو سکیں۔ اس میں ایسا ہے کہ یہ موقع سے ہوتا ہے، بعض اوقات یہ نہیں کہ وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں کہ ابھی جوڑ اس کے الگ ہو جائیں گے، نہیں ایسا نہیں بعض اوقات آپ کو دیکھ کر یہ ہوتا ہوگا کہ رونا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ پر بھی اثر پڑتا ہوگا اس کو میں کیا سمجھاؤں یار، یہ رونے بیٹھ گیا ہے، حالانکہ کوئی عنوان نہیں ہوتا، رونا شروع کر دے گا، وہ رونا الگ ہے، وہ آپ تو یہ مطلب اس کا روب آپ پر بھی تو پڑے گا نا کہ کائی کو روتا ہے یار، تو اب اس کو کیا بولے یار، اس کو مت رو بھائی، مجھے دیکھ کر مسکرایا کر۔ جیسا موقع محل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفع خوف کے لیے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا، لہذا اب بھی اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہو اور وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے تو اس کا خوف دور ہوگا اور دل سکون و قرار پائے گا۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ خوف کے وقت دل دہل اور بدن لرز جاتا ہے، لہذا یوں سینے پر ہاتھ رکھ لینے سے، سینے پر ہاتھوں کو رکھ لینے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حوالہ تفسیر بغوی جلد 6 صفحہ 207۔ یہ بھی خوف دور کرنے کا، لیکن بعض اوقات سامنے شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا خوف یا اس کا روب یا اس کی وجہ سے جو رقت طاری ہوتی ہے، بندہ اسے نکلنا نہیں چاہتا کہ کچھ دیر یہ لذت یاب ہوتا رہے اس سے، یہ ایک الگ پھر وہ چیپٹر شروع ہو گیا۔ تو جیسا موقع جیسا محل، اور سرکار کی بارگاہ میں ہم جائیں، سبز سبز گنبد کے سائے میں حاضری ہو اور رونا آ جائے اور رقت طاری ہو جائے، تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کیفیت جاتی رہے، بلکہ ہم پسند کریں گے کہ یہ کیفیت اور بھی رہے اور رہے، بلکہ بڑھ جائے۔ تو جیسا موقع